والمضافة تنصب والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ. ہم اب تک وہ منادہ جو مفرد ہو اس کی اعراب کر رہا ہے، وہ اعراب بیان کر رہے تھے کہ ترفع علی لفظہ و تنصب علی محلہ. اس کے بعد والمضافۃ وہی اقسام جو ہم نے مفرد کی میں 4 قسمیں پڑھی تھی. اگر وہ مضاف ہو تو صاحب قافیہ کہہ رہے کہ تنصب ہو، وہ کیا ہوگی؟ منصوب ہوگا. والبدل والمعطوف ہو، بدل وہ تابع جو بدل ہو یا وہ تابع جو معطوف ہو. معطوف کا ایک ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن اس پر ہم نے کیا کہا تھا کہ دخول الیا ممتنع علیہ ہے، اور اس پر دخول الیا تو کہہ رہے کہ اس کا حکم جو ہے یہ مستقل منادہ کی طرح ہوگا. مستقل منادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا ناکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوگا، تو بدل اور معطوف ہو یہ بھی منصوب ہوں گے. ہم نے کہا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. علامہ یرفع بہ ہوگا تو یہ دونوں بھی علامہ یرفع بہ ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ منادہ جب الف پر الف استعاذہ ظاہر ہو تو منصوب ہوگا تو یہ دونوں بھی منصوب ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ لام استعاذہ ظاہر ہو تو مجرور ہوگا تو یہ دونوں بھی مجرور ہوں گے. جیسا کہ منادہ جب مفرد ہو تو یہ بدل کی مثال ہے. ایک پہلا ہم بدل کی مثال بیان کریں گے، دوسرا معطوف غیر معرب باللام کی مثال بیان کریں گے. بدل ہو جیسے کہ یہ زید و بکر، یہاں پر منادہ مفرد معرفہ ہے تو ہم نے کہا تھا کہ مفرد معرفہ ہو تو اس کی اعراب علامہ یرفع بہ ہوگا، تو اس کا جو تابع ہے وہ بھی علامہ یرفع بہ ہوگا. معطوف غیر معرب باللام یا زید و عمرو یہ بھی علامہ یرفع. اور نمبر 2 جب مضاف ہم نے کہا جب مضاف ہو تو منصوب ہوگا. یہاں پر بھی یا زید اخا امر مضاف ہے، کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. شبہ مضاف ہو تو بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. لام استغاثہ داخل ہو لام تو ہم نے کہا کہ مجرور ہوگا، تو یہاں پر بھی جو تابع ہے وہ کیا ہوگا؟ الف استغاثہ داخل ہو تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ نکرہ غیر معین ہو تو ہم نے کہا کہ منصوب ہوگا، تو تابع بھی منصوب ہوں گے. اب اس کے بعد والعلم الموصوف بابن او ابنۃ مضافا الى علم آخر یختار فتحہ. والعلم اور وہ علم جو موصوف ہو ابن یا ابنتن کے ساتھ اور مضاف بھی ہو الى علم آخر تو کہہ رہے کہ فتحہ مختار ہے اگر رفع بھی جائز ہے. تو اس کو آپ اس نقشہ سے سمجھیں کہ منادہ مفردہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. جب نکرہ ہو تو وہ مغرب منصوب ہوگا جیسے کہ ہم نے اعراب میں پڑھا ہے. اگر مفرد ہو تو ہم نے ایک قید بھی لگایا ہے کہ والعلم تو علم ہوگا، یا اگر غیر علم ہو تو منادہ مبنی پر ضمہ یا رجل علم ہو. پھر ہم نے کہا جب علم ہو تو الموصوف ہو تو موصوف ہوگا. عالم ہو تو متصف بابن و ابنتین کے ساتھ موصوف ہوگا، متصف ہوگا، یا متصف بابن و ابنتین منادہ مبنی بر ضمہ جیسے کہ یا زید. اگر متصف بابن و ابنتین ہو، معرفہ بھی ہو، عالم ہو، متصف بابن تو پھر دو حال سے حال نہیں، مباد کی طرف مضاف ہوگا، مباد کی طرف مضاف نہ ہوگا. چونکہ ہم نے کہا تھا کہ مضافن الی علم آخر تو مضاف ہوگا یا مباد کی طرف مضاف ہو، مباد کی طرف مضاف نہ ہو تو مبنی بار یا زیدون الابن مباد کی طرف مضاف ہو. اچھا مباد کی طرف مضاف ہو تو ہم نے کہا کہ مباد مضاف ہو الی علم، علم کی طرف مضاف ہو تو مضاف الیہ علم ہو گیا. اگر غیر علم ہو مبنی علی ضمہ ہوگا یا زید بن رجل. اور اگر علم مضاف ہو تو مضاف بالواسطہ ہوگا یا مضاف بدون اگر مضاف بالواسطہ ہو منادہ مبنی علی الضم، منادہ مبنی علی الضم. اور اگر مضاف بدون الواسطہ ہو تو مختار فتحہ ہے جبکہ ضمہ بھی جیسے. یہی صورت